اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ عظمت قرآن مجید پر ہونے والی گفتگو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ قرآن مجید بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر اس قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن تیار کر کے لا سکتے ہو تو لے آؤ، اگر اس کے اندر کسی غلطی کی نشاندہی کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر غلطی کی نشاندہی بھی نہ کر سکو، اس جیسی کتاب بھی نہ تیار کر سکو، تو یہ یقین کرنے میں پھر کون سی رکاوٹ رہ جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام۔ سعودی حکومت نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے قرآن مجید میں جن مختلف علوم کا تذکرہ کیا گیا ہے ان آیات کو الگ الگ جمع کیا اور دنیا کے ان ماہرین کو دعوت دی جو اس متعلقہ موضوع کے متعلق۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ علق کی آیات تلاوت کی۔ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا گیا، اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کی تخلیق کی، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ سورہ حج آیت 5 میں بھی تذکرہ موجود ہے، سورہ مومنون آیت 14 میں بھی تذکرہ موجود ہے، سورہ مومن آیت 67 میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس دعوت پر کینیڈا کے پروفیسر آف انیٹمی پروفیسر کیت ایل مور، کہ جن کی کتابیں آج دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں اور جو ایمبریولوجی کے بڑے ماہر ہیں، وہ سعودی عرب تشریف لائے۔ ان کے سامنے یہ آیات رکھی گئیں اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ علق کس کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے ماہرین نے یہ بات بتائی کہ علق یوں تو جمے ہوئے خون کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن علق ایک بہت چھوٹا سا کیڑا جانور، لیچ، اردو میں جسے جونک کہا جاتا ہے اور کسی زمانے میں علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، جسم پر لگائی جائے انسان کا خون چوس لیتی ہے، یوں چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن خون چوس لے تو خاصی بڑی ہو جاتی ہے۔ کیت ایل مور نے لیچ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، انہیں لیچ دکھائی گئی، اور انہوں نے لیچ دیکھنے کے بعد جب انسانی ایمبریو کا جائزہ لیا تو یہ کہا کہ یہ تو بالکل لیچ کی طرح ہوتا ہے۔ پروفیسر کیت ایل مور نے اپنے ساری تحقیق ایک کتاب کی صورت میں شائع کی، اور جب یہ کتاب چھپی تو آج کا میڈیا اس نے اس پر یہ تبصرہ کیا۔ کینیڈا کے اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ 1500 برس پرانی دعاؤں کی کتاب میں سے انسانی تخلیق کے بارے میں بڑے حقائق دریافت ہو گئے، اور ان کے پاس ایک ٹیلی ویژن کا نمائندہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارے ذرائع موجود ہوں جن سے انہوں نے یہ بات پتہ کر لی ہو۔ پروفیسر کیت ایل مور نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آج سے 1500 سال پہلے الٹرا ساؤنڈ موجود تھا۔ یہ الٹرا ساؤنڈ گزشتہ 50 60 70 سال کی ایجاد ہے۔ ان کے پاس کوئی ایکس رے بھی موجود تھا، ان کے پاس مائکروسکوپ بھی موجود تھا، وہ ساری چیزیں انہوں نے استعمال کی اور پھر توڑ کر پھینک دی۔ یہ انسان کی عقل اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔
قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انہیں وہ بیان کر رہا ہے جو حقیقتاً انسان کی تخلیق کر رہا ہے، اور انسان آج بھی اس شناسائی کے عمل میں لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ان تمام آیات کے ذریعے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام۔ میں اسی طرح یہ گزارش بھی کروں کہ سورہ نور آیت 40 ایک عظیم الشان حقیقت کا اعلان کیا گیا، اور یہ عظیم الشان حقیقت یہ کہ ایک سمندری طوفان کا تذکرہ کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ ایک سمندری طوفان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط کر رہے ہیں۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ 18ویں صدی میں ایک مسلمان نے ایک فرانسیسی جہاز راہ کو قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا۔ فرانسیسی جہاز راہ نے قرآن مجید کے نسخے میں اس بات کو پڑھا اور مسلمان سے یہ دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں کتنے سمندری سفر کیے ہیں؟ مسلمان نے جواب یہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی نبوی زندگی میں ایک سمندری سفر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ پھر سمندری طوفان کا اس سے زیادہ بہتر اور مکمل نقشہ دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں کھینچا گیا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو طوفان بھیجتا بھی ہے اور جو طوفانوں کی اس کیفیت سے واقف بھی ہے۔ وہ فرانسیسی جہازران ایمان لے آیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جیولوجی کے بارے میں جتنی معلومات موجود ہے، کینیڈا کی اسی یونیورسٹی جس میں ٹورنٹو یونیورسٹی جس سے پروفیسر کیت ایلمور متعلق تھے، اس کے پروفیسر مارشل جانسن جیولوجی کے ان حقائق کے اوپر آج تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کتاب میں انسانیت کے تحفظ، امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے لائحہ عمل بتایا گیا ہے۔ اس قرآن مجید کا پہلا بڑا حق یہ کہ اس قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے پڑھنا سیکھا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے، دائیں بائیں اپنے ماحول کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سکھانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس قرآن مجید کو، اس کا دوسرا بڑا حق یہ کہ اس کو سمجھا جائے۔ دنیا میں آدمی جب بھی کسی سے خطاب کرتا ہے، جب کوئی دوسرا مجھ سے خطاب کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میری سمجھ میں آئے۔ پڑوس میں کسی بڑھیا کے گھر پہ اس کا بیٹا پردیس سے خط بھیجتے کسی ایسی زبان میں جسے بڑھیا نہ پڑھ سکتی ہو، بے چین ہو جاتی ہے، محلے کے ہر دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو یہ خط پڑھ کر سنا دے، اور کوئی اس سے کہے کہ اس خط کو پڑھنے والا تو 15 کلومیٹر دور رہتا ہے، تو یہ بڑھیا دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے، اس آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے میرے لال نے مجھے کیا لکھا ہے ذرا بتا دو۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور
ایک سروے کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ ایسے لوگ جو 25 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن 25 سال سے نمازیں پڑھنے والے باضابطہ باقاعدہ نمازی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے رب، اپنے پروردگار سے کیا کہتے ہیں، تو یہ بھی عجیب و غریب حقیقت سامنے آئی کہ بمشکل 5% لوگ ایسے ہیں کہ جو دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود 5% جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، 95% اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا پیغام، اس کا کلام ہمارے پاس آیا ہے، کیا ہمارے دل میں اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس بڑھیا کی بے چینی کے مقابلے میں 100 حصے کی بے چینی بھی موجود ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھ سکیں؟ کوئی وقت تھا لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بڑا مشکل، کہاں سے کتاب ملے گی، کہاں وہ علماء ملیں گے جو قرآن مجید کو سکھائیں، لیکن آج ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر گھر کے دروازے پر کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس مواقع نہیں تھے، شاید اس کے اس بہانے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس قرآن مجید کو سمجھنے کا آغاز کل سے نہیں، آج سے ہی کرنا ہوگا۔ تیسری بڑی اہم بات، یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، اس قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کتنا قرآن مجید پڑھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، فرمانے لگے کہ 2.5 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا ہے۔ سننے والے سمجھے کہ عمر کار مملکت میں، امور مملکت میں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، شاید پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا۔ پوچھا کہ عمر بس اتنا سا قرآن پڑھا؟ ارشاد فرمایا کہ پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، جب عمل کرنے میں مضبوط ہو جاتا ہوں تو پھر دوسری آیت پر جاتا ہوں۔ اس قرآن مجید، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس میں جن حقوق کا تذکرہ کیا گیا ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اس میں جس رویے کی تلقین کی گئی اس رویے کو اختیار کرنا ہوگا، اس میں جن چیزوں سے روکا اور منع کیا گیا ان چیزوں سے رک جانا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ قرآن مجید ایک نظام لے کر آیا ہے، ایک نظام جو انسانوں کو ظلم سے نجات دلاتا ہے، ایک نظام جو انسانوں کو رحمت کے اندر ڈھانپ لیتا ہے۔ آج اس نظام کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ دنیا میں 1.60 ارب مسلمان روئے زمین پر موجود، لیکن یہ حیران کن بات کہ زمین کا 1 انچ حصہ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن مجید کا رحمت والا یہ نظام موجود ہو۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے، پرامن ذرائع سے انسانوں کو پیغام دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں روئے زمین پر تشریف لائے، وہ دور انتہائی بدحالی کا دور تھا، اندھیرے تھے، ظلم تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، دنیا بادشاہوں کے درمیان تقسیم تھی اور عام آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے اوپر چھا گئے۔ آج بھی کوئی لاہ عمل امت مسلمہ کے لیے بنتا ہے تو وہ صرف یہ لاہ عمل کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو لے کر اٹھیں اور دنیا پر چھا جائیں۔ میں ذرا اس موقع پر 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے اے لیولز کر لیا ہے، میں اس کی کیریئر پلاننگ کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آگے اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہا ہوں، تمہارے پاس بھی اس لیے آ گیا ہوں کہ تم سے مشورہ کر لوں۔ میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ مجھے اس قابل سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک کئی لوگوں کے پاس گیا ہوں،
کوئی کہتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دو، کوئی کہتا ہے انجینئر بنا دو، کوئی کہتا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھیج دو، کوئی سوشل سائنسز اور اکنامکس کی طرف بات کرتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک تم نے جو مشورے کیے ہیں تمہارا خود کیا ذہن بنتا ہے؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ذہن تو یہ بن رہا ہے کہ اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پیسے کتنے خرچ ہوں گے؟ کہنے لگے یار بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے لیکن 8-10 لاکھ روپے تو خرچ ہوں گے۔ میں نے پوچھا وقت کتنا لگے گا؟ کہنے لگے کہ 5-6 سال تو لگنے چاہیے۔ میں نے پوچھا کاغذ صفحے کتنے پڑے گا؟ کہنے لگے یار عجیب عجیب سوال کر رہے ہو، کوئی 25-30 ہزار صفحے تو پڑھے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ میں قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا، ان سے کہا کہ آپ اس کے کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ 500 صفحے کی کتاب اس کو پڑھا دیجئے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ 40, 50, 60 سال کے کیریئر کے لیے اتنی جد و جہد کرنا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا کیریئر اس کو بھلا دینا کوئی دانشمندی تو نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ یار تم نے بات ٹھیک کہی ہے، میں اپنے بچے کو اس کی اسکول کی تعلیم کی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھا سکا ہوں۔ آپ افسوس کا اظہار نہ کیجیے گا، اس لیے کہ بے شمار ہمارے چاروں طرف ایسے موجود ہیں جو واقعتاً قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، یہ میری بھی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری۔ میں نے اپنے دوست سے یہ بات کہی کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میں آ کر اس کو قرآن مجید پڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کا انتظام کر لوں گا، لیکن آج تم نے مجھے متوجہ کر دیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اپنے ماحول میں ذرا تلاش کیجئے کہیں کوئی ایسا تو موجود نہیں جو قرآن مجید پڑھ نہ سکتا ہو۔ وہیں ایک دوسری بات آپ سے عرض کروں، میرے ایک دوست میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب لے کر آئے، اوپر لکھا تھا دا ٹرو فرقان۔ انہوں نے کتاب میرے سامنے رکھ دی اور مجھ سے کہا کہ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یار میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں، آپ نے کتاب رکھی ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ ذرا کھول کر دیکھیں۔ میں نے دیکھا کتاب بہت اچھی، بہت اچھے کاغذ پر چھپی ہوئی۔ میں نے کتاب کھولی، ایک طرف انگریزی میں لکھا ہوا تھا، ایک طرف عربی میں لکھا تھا۔ میں نے اس کی ایک سطر پڑھی، سطر پڑھ کر ان سے یہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ تو کسی نے جعلی طور پر قرآن مجید بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوئی جعلی چیز ہے۔ میرے دوست مسکرائے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ 30ویں آدمی ہیں جس کو میں نے یہ کتاب دکھائی ہے، اس سے پہلے 29 لوگوں کو دکھا چکا ہوں۔ ان 29-30 لوگوں میں سے کوئی ایک لائن پڑھتا ہے، کوئی 2 لائنیں پڑھتا ہے، کوئی ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے، لیکن سب کے سب فوری یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ فرمانے لگے مجھے یقین ہو گیا اس قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے کہ اس قسم کی کتابوں کا اجرا کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے ان سے کہا کہ شیطان دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ نے فرق کیسے کیا کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے، آپ تو قرآن کے حافظ نہیں ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید کی شیرینی جانتا ہے، اس کی مٹھاس جانتا ہے، اس کی چاشنی جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے وہی حروف استعمال فرمائے، وہی الفاظ استعمال فرمائے جو انسان استعمال کیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائے تو اس کی ترتیب ایسی ہے، اس کی ترکیب ایسی ہے، اس کی پریزنٹیشن ایسی ہے کہ یہ بالکل منفرد ہے، یہ بالکل جدا ہے۔ اور خالق کا کلام مخلوق کے کلام جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا
کہ ایک بہت بڑے مفسر نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ ہم دنیا کے اندر اس کو زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں جو کسی چیز کو استعمال کر کے زیادہ بہتر شے تیار کر لیتا ہے۔ کبھی دنیا کی کچھ قومیں المونیم استعمال کرتی ہیں، برتن بناتی ہیں، دروازے بناتی ہیں، کھڑکیاں بناتی ہیں، ریلنگ بناتی ہیں۔ وہی المونیم جب ترقی یافتہ قومیں استعمال کرتی ہیں تو اس کے ہوائی جہاز بناتی ہیں، خلائی جہاز بناتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی کچھ قومیں جب اسٹیل استعمال کرتی ہیں تو اس اسٹیل سے کوئی کھانے پکانے کی چیزیں، کوئی چولہے، کوئی اپنے لیے مختلف قسم کے ظروف تیار کرتی ہیں۔ لیکن جب یہی اسٹیل دنیا کی ترقی یافتہ قومیں استعمال کرتی ہیں تو وہ ہتھیار بھی بناتی ہیں، وہ ٹینک بھی بناتی ہیں، وہ میزائل بھی تیار کرتی ہیں۔ قرآن مجید انسان جب مٹی کو استعمال کرتا ہے تو اپنے لیے گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، برتن بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس مٹی کو استعمال کرتا ہے تو انسان کو تخلیق فرماتا ہے، اور اس کی تخلیق اتنی اعلیٰ، اتنی افضل اور اتنی برتر کہ یہ انسان مل کر بھی چاہیں تو ایک انسانی انگلی تیار نہیں کر سکتے۔ اس کی تخلیق سب سے افضل۔ لیکن وہیں دوسری بات یہ بھی کہوں کہ انسان جب ان الفاظ کو، جب ان حروف کو استعمال کرتا ہے، کوئی ادب وجود میں آتا ہے، کوئی نعت، کوئی شعر، کوئی غزل، کوئی داستان، کوئی افسانہ، کوئی ناول وجود میں آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب ان الفاظ کو استعمال فرماتا ہے تو قرآن مجید وجود میں آتا ہے، ایک ایسی کتاب کہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود بالکل اپنی اصل شکل، اپنی اصل صورت میں موجود۔ اور آج آپ کے پاس دو دفتیوں کے درمیان جو نسخہ موجود قرآن مجید کا، یہ وہی نسخہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ زندگی کے آخری ایام میں دور فرمایا تھا، اور بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچایا اور جس ترتیب کے ساتھ تلاوت فرمائی تھی۔ دوستو، اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے محفوظ فرمایا، لیکن آج ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ مولانا ماہر القادری نے اپنی نظم قرآن کی فریاد میں تحریر کیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی ذرا عرض کرتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، اور نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ویسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب قرآن مجید مسجدوں کے اندر پڑھا جائے، نمازوں میں پڑھا جائے، تلاوت تو کی جائے، لیکن معاشرے کے اندر سب نظام شیطان کے مطابق چلتا ہو، اس کے حکم پر چلتا ہو، قرآن مجید سود سے منع کرے، سود کا لین دین معاشرے کے اندر موجود ہو، قرآن مجید ظلم سے روکتا ہو، ظلم کا پرچار پورے معاشرے کے اندر ہوتا ہو، قرآن مجید کسی فحاشی سے، کسی عریانیت سے، کسی تباہی کے راستے پر چلنے سے روکتا ہو، اور معاشرے کے اندر اسی کو پروان چڑھایا جاتا ہو، تو میرے دوستو، پھر قرآن مجید کا یہ فرمانا کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے،
یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان کو قرآن مجید تھامنا ہوگا، قرآن مجید پکڑنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کی روشنی کو پھیلانا ہوگا، اس کی دلیل ہاتھوں میں تھام کر آج دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر بسنے والے یہ انسان، ان کا یہ حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی دعوت ان تک پہنچائیں، پیغام ان تک پہنچائیں، ان سے کہیں کہ اگر کوئی اس جیسی کتاب تیار کر سکتا ہو تیار کر کے لائے، اور اگر تیار نہیں کر سکتا، اس کتاب کے اندر کوئی ماہر علم و فن کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں نکال سکتا، تو جان لو کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ خالق کی ہدایت مخلوق کے لیے ہے، اور مخلوق اس ہدایت پر عمل کرے گی تو انشاءاللہ کامیابی دنیا میں بھی، کامیابی آخرت میں بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید پڑھنے، اس کو تھامنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نظام کے لیے مل کر جل کر متحد ہو کر کھڑے ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔